بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن خصالہ صلوا علیہ بلغ العلا بکمالہ اور میں بروں سے لاکھ برا میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ برکتیا بے کلمہ والی بیا گڑی آبے کرما والی بیا گڑی پھیرا میں مدینے گلی گلی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں ویسے ہی حضور نے فرمایا جمعہ المبارک میں ایک مقدمہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لیتا ہے نہ جانے وہی گھڑیاں ہوں جس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بیڑا پار فرمائے آبے کرما والی بیا گھڑی پھیرا میں مدینے گلی گلی پھیرا میں مدینے گلی گلی کدوں ہوے گی ساری حاضری کوئی ساڈے لئی دعا کرو بلغ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع
کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله۔ تجارت کرنے والے کو تجارت کی باتیں جو ہیں وہ مزہ دیتی ہیں، دکاندار کو دکانداری کی باتیں مزہ دیتی ہیں، کوئی بندہ بزنس مین ہو تو اسے بزنس کی باتیں مزہ دیتی ہیں، کوئی بندہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہو تو اس کے ساتھ اگر آپ سریے کے کاروبار کا گفتگو کرنا شروع کریں گے تو وہ کہے گا بھائی تمہارا میرا میل جول نہیں ہے، میرے ساتھ وہ بیٹھے جو کپڑے کا کاروبار کر رہا ہو، رات دن اس کے ساتھ باتیں کرتا رہوں، مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میرا کاروبار ہے، وہ میرا شعبہ ہے، وہ میرا مقصد حیات میں نے اپنا بنا لیا ہے۔ تاجر کو تجارت کی باتیں نہیں تھکاتی اور مالدار کو مال کی باتیں نہیں سکھاتی، دنیا کی حوث میں ڈوبے ہوئے کو دنیا کی باتیں نہیں سکھاتی، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی مجازی عشق میں مبتلا ہو جائے اس کے سامنے اس کے محبوب کا جتنا آپ ذکر کرتے رہیں گے وہ اپنا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کرتا رہے گا، اور دنیا داروں کو دنیا کی محبتوں کا ذکر نہیں تھکاتا، ہم مصطفیٰ کے ذکر میں خوش ہوا کرتے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا بلغ العلا بکمالہ۔ بعد حمد و ثنا انتہائی عزتوں کے لائق جمیع بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گن ہے، اس مالک و خالق کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑھ کر جتنا اس مالک کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمیں مزید عطا فرما دی۔ یہ اس مالک کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ہمیں چند گھڑیاں اور عطا فرما دی، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کوئی رہ گئے ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کسی نے ابھی تک توبہ نہ کی ہو سکتا ہے کسی نے ابھی تک مجھ سے میری رحمت کا سوال نہ کیا ہو، جاؤ میرے نبی کے غلاموں، میں تمہیں ایک دن اور دیتا ہوں، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی عطا فرماؤں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو عمل کرتا ہوا، جیسا عمل کرتا ہوا دنیا سے جائے گا نا، کل بروز محشر وہی عمل کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ میرا اور آپ کے رجبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا سے جو عمل کرتا ہوا جائے گا کل بروز محشر اسی عمل کے کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ مثلا میرا اور آپ کے رجبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہے، صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو شراب پیا کرتا تھا، شراب کی نشے کی حالت میں وہ فوت ہو گیا ہے، جگر اس کا فارغ ہو گیا تھا شراب پی کے، وہ فوت ہو گیا ہے، اور جب وہ فوت ہوا اس وقت اس نے شراب پی رکھی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے رجبان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں نے فرما رکھا ہے جو جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، آج وہ شراب کے نشے میں اس دنیا سے گیا ہے، کل بروز محشر جب اسے اٹھایا جائے گا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، حضور وفات کے میدان میں ہے، ایک صحابی رسول حضور کے ساتھ نہ پہنچ پائے بر وقت، بعد میں اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے، حضور کے چہرہ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے، حضور کی معیت میں عبادات کو مکمل کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو دوڑ لگائے ہوئے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں میدان عرفات کی طرف، اور زبان پہ صدا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ صدا لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، رستے میں اونٹنی سے نیچے گرتے ہیں سر کے بال،
روح پرواز کر جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی, فرمایا میرے صحابہ اسے کفن دینے کی ضرورت نہیں, احرام کی حالت میں لے آؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم لے کے آؤ, جنازہ پڑھایا جائے گا, جنازہ پڑھنے کے بعد اسی احرام میں اسے دفن کر دیا جائے گا. اے میرے صحابہ, یہ جس طرح اب لبیک لبیک کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, میدان حشر میں جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی. فرمایا جس طرح یہ دنیا سے جاتے وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہا تھا نا, فرمایا کل میدان حشر میں جب قبریں پھٹیں گی, قبر سے نکالے جائیں گے مومنین, فرمایا یہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کے لب پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی. صوفیاء نے بڑی کمال بات لکھی ہے. فرمایا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ امامت فرما رہے تھے. فرمایا بروز حشر جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزار سے باہر آئیں گے نا تو آپ امامت فرماتے ہوئے ہی باہر آئیں گے. فرمایا بلال حبشی ساری زندگی اذانیں دیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, تو کل بروز محشر جب اٹھایا جائے گا تو بلال اذان دیتا ہوا ہی قبر سے باہر آئے گا. فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, تو کل بروز محشر جب عثمان نے قبر سے باہر آنا ہے نا اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت ہی زبانوں پہ جاری ہوگی. اور فرمایا مولا مشکل کشا کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا تھا, کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا, سور پھونکا جائے گا, آپ نے قبر سے باہر آنا ہے تو آپ نے اسی حالت میں قبر سے باہر آنا ہے. اور فرمایا امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں سر کٹایا تھا نا, سجدے کی حالت میں اپنا جو ہے وہ جان رب کے حوالے کی تھی. فرمایا کل بروز محشر جب اٹھایا جانا ہے تو حسین نے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جانا ہے. اور فرمایا اس سے بڑھ کر ایک بات اور بتاتا چلوں. فرمایا جب میرا اور آپ یہ تو سارے تھے نا غلام, یہ تو سارے تھے چاہنے والے, یہ تو سارے تھے محبت کرنے والے, یہ تو سارے تھے کلمہ پڑھنے والے, یہ تو سارے تھے جانے نچھاور کرنے والے. اور میں اس سے پڑھ کر تمہیں بات بتاتا چلوں, جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا, آپ نے یہاں سے اس جہان کی طرف منتقل ہوئے تو آپ کی زبان تو امتی امتی کی صدائیں تھی. آقا کریم علیہ السلام جب اپنے مزار مبارک سے باہر آئیں گے اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں ہی زبان پہ ہوں گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب حضور نے آنا ہے نا پہلے نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک دوڑ رہا ہوگا, ہر ایک پکار رہا ہوگا, ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. تو پہلے عالم یہ ہوگا, طرف افراتفری ہوگی, ہر طرف لوگ جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے, آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, پھر ایک تمہارا حافظ قرآن جو ہے وہ بھی شفاعت کرنے والا بن جائے گا. ہمارا جو نابالغ بچہ دنیا سے چلا گیا تھا وہ بھی شفاعت کرنے والا بن جائے گا. فرمایا پھر یہ جو قرآن ہے نا یہ بھی تمہاری شفاعت کرنے والا بن جائے گا. یہ جو رمضان المبارک جو گھڑیاں ہمارے پاس چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, فرمایا یہ رمضان المبارک بھی تمہاری شفاعت کرنے والا بن جائے گا. کسی محبت کرنے والے نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اس نے کہا محشر کا عالم کیا ہوگا, پہلے کیا ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. فرمایا پہلے حال یہ ہوگا کہ ہر بندہ نفسی نفسی کی صدائیں دے رہا ہوگا, لیکن جب آقا کریم علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر معاملات کیا ہوں گے. میرے آپ کے لجپال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جب میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کروں گا, اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا, اللہ رب ذوالجلال
ننانوے حصے رحمت کے لوٹانے پہ تیار ہو جائے گا۔ رحمت لوٹائی کس طرح سے جائے گی؟ فرمایا میزان کے اوپر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، ایک میرا غلام میزان پہ آئے گا، اس کے اعمال تلیں گے، نیکیاں باری ہوں گی، گناہ جو ہیں وہ کم ہوں گے، لیکن ایک کمی ہوگی، مالک کی طرف سے حکم آئے گا، باقی تو تقریباً تیرا حساب برابر ہے، ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تجھے اور میسر آ جائے ہم تجھے بخشش عطا فرما دیں گے۔ محبوب نے فرمایا، رب فرمائے گا جاؤ کسی سے ایک نیکی مانگ کے لے آؤ، اگر تجھے کوئی ایک نیکی دے دیتا ہے ہم تیری بخشش فرما دیں گے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ غلام چلتا چلتا اپنی ماں کے پاس آئے گا، دنیا میں بڑی ممتا پائی جاتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، ہر اچھے برے کام کی پردہ پوشی کیا کرتی تھی، ہر کام پہ حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی، ہر قدم پہ دعائیں دیا کرتی تھی، لیکن آج بروز محشر جب آئے گا اماں جان ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں کم ہے، اگر تو دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دن ہوگا جب ماں بھی رخ پھیر لے گی، باپ کے پاس آئے گا، فرمایا تو کسی کو میرے بارے میں لفظ نہیں کہنے دیا کرتا تھا، کسی کی زبان سے میرے بارے میں بات نہیں سنا کرتا تھا، میں اچھا تھا یا برا تھا تو میری پرورش کرتا رہا، تو میرے ناز نخرے اٹھاتا رہا، آج ایک نیکی کا سوال ہے، تیری ایک نیکی دینے سے میرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ حضور نے فرمایا باپ بھی رخ پھیر لے گا، بہن بھائیوں سارے عیسیٰ و غربا کے پاس جا کے پھرتے وہ ایک شخص کے پاس پہنچے گا، اس سے کہے گا اے اللہ کے بندے، اے رب کے بندے، میں تیرے پاس ایک نیکی کا سوال لے کے آیا ہوں، اگر تو ایک نیکی میرے دامن میں ڈال دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ شخص رونا شروع ہو جائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص رونا شروع ہو جائے گا، پوچھے گا جو مانگنے آیا تھا وہ پوچھے گا میں نے نیکی کا سوال کیا ہے، ایک نیکی کا سوال کیا ہے، تو نے رونا شروع کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ رونے والا کہے گا میرے نامہ اعمال میں ساری کی ساری بدیاں ہیں، فقط ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں ہے، تو یار میں نے ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، اگر ایک نیکی سے تیرا کام بنتا ہے تو جا میں اپنی نیکی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا وہ شخص نیکی دے گا، اب سارے میدان حشر میں اپنے عزیزہ و قربا، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقداروں کے پاس پھرنے کے باوجود کچھ نہ ملنے کے بعد جب ایک انجان بندے سے اسے ایک نیکی مل جانی ہے تو اس سے خوشی کے مارے دوڑ لگا دینی ہے، دوڑتا ہوا وہ میزان کے اوپر آئے گا، مالکا نیکی لے آیا ہوں، مل گئی ہے نیکی۔ فرمایا میرے بندے بتا کیا یہ نیکی تجھے تیرے باپ نے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ماں نے دی؟ فرمایا نہیں۔ بہن بھائیوں نے دی؟ فرمایا نہیں۔ اولاد نے دی جس کے لیے تو سیاہ سفید مکس کرتا رہا، حلال حرام مکس کرتا رہا، اس نے دی؟ فرمایا نہیں۔ سب نے رخ جو ہے وہ پھیر دیے تھے۔ فرمایا پھر نیکی دی کس نے؟ فرمایا تیرے ایک بندے نے کہا میرے پاس ساری بدیاں ہیں، سارے ہی گناہ ہیں، ایک ہی نیکی ہے، میں وہ نیکی پاس رکھوں تب بھی جہنم کے حوالے ہوں، تجھے دے دوں تب بھی جہنم کے حوالے ہوں، چل ایسا کرتا ہوں میں نے جانا جو جہنم میں ہے تیرا تو بھلا ہو جائے، تیرا بھلا ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمائے گا جاؤ اس کو بلا کے لا، جس نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے بلا کے لایا جائے گا۔ رب پوچھے گا، فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کا بھی بڑا سہارا تھا، کچھ سزا میں کچھ تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی تو نے اپنے پاس کیوں نہیں رکھی؟ فرمایا مالکہ تیرے مخلوق تیرے بندے کا خیال کیا ہے۔ رب فرمائے گا اگر تو بندہ ہو کے اتنا رحم دل ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، جا میں تیرے سارے گناہوں کی معافی عطا کروا دیتا ہوں۔ اور میں پہلے عالم یہ ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام نے آ جانا ہے نا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں سجدے کے اندر سر رکھ لوں گا اور رب کے حضور التجا کروں گا، مالکا اس وقت تک تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا محبوب ان قریب ہم تمہیں راضی فرما دیں گے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے میں سجدے میں سر رکھ کے
اس وقت تک رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہوں گا جب تک میرا آخری غلام جہنم سے آزاد ہو کے جنت کے حوالے نہیں ہو جاتا۔ اور میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں مانگا کیا؟ فرمایا بدلے میں مانگا صرف اتنا ہے، دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے نا، دنیا میں جس قوم کی طرز پہ زندگی گزار کے آؤ گے، کل روز محشر حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر میری طرز پہ تم زندگی گزار کے آئے ہوئے نا، کوئی کمی بیشی ہوئی تو میں سجدے میں سر رکھ کے تمہاری کوتاہیوں کو معاف کروا دوں گا۔ لیکن اگر سرے سے عبادت کے ساتھ، اگر سرے سے ہی حالات اتنے بگڑے ہوئے کہ بغیر شناختی کارڈ چیک کیے پتہ نہ چل سکا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، تو فرمایا پھر میری رحمت سے اور میری رحمت للعالمین سے امید نہ رکھنا۔ میں دنیا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو جس قوم کی نہج پہ چلے گا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل بروز محشر اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو کام کرتا ہوا بندہ دنیا سے جائے گا، کل بروز محشر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بڑی رشک کی والی موت ہوتی ہے، بڑی قابل دید موت ہوتی ہے ان احباب کی جنہوں نے سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، وہ پرواز کر جایا کرتے ہیں۔ بڑی قابل دید موت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، ابھی مسجد سے ایک قدم اندر ایک باہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں بلا لیا کرتا ہے۔ بڑی قابل رشک موت ہوا کرتی ہے ان کی، جو قرآن کریم کو سامنے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر قرآن کریم کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اللہ رب الجلال فرماتا ہے آ میں تجھے اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہوں۔ بڑی قابل دید موت ہوتی ہے ان احباب کی کہ جو اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں، اللہ رب الجلال کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ بڑی قابل دید موت ہوتی ہے ان کی کہ جو اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہے قابل دید موت، رشک کی قابل موت۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کبھی ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں اور تو کوئی رقص و سرور سن رہے ہوں، کوئی گانا باجا سن رہے ہوں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں ہم نے میوزک چلا رکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہماری موت ہو جاتی ہے، تو کل بروز محشر ہمارا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، پیغام لے کے جائیے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو، بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں، آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سرچ کریں تو بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہے، تقریب چل رہی ہے، آپ نے ڈھول ڈمکے والے بلا رکھے ہیں، آپ رقص و سرور کی محفل میں مشہور ہیں، ادھر سے فرشتہ آ جاتا ہے روح پرواز کرنے کے لیے، آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیے کل بروز محشر آپ نے کن کے ساتھ اٹھنا ہے؟ اگر ہم ادھر جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری زبان سے ابھی آدھی بات نکلی ہے، آدھی ابھی اندر ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، پتہ تو کوئی نہیں نا، زور ہمارا کوئی نہیں کہ ہم کہیں نہیں ٹھہر جاؤ میں اپنی بات مکمل کر لوں، پھر میری روح کو قبض کرنا۔ ادھر ہم جھوٹ بول رہے تھے، ابھی محفل لگی ہی تھی، ابھی گپ شپ چل ہی رہی تھی، روح پرواز کر گئی، تو آج جھوٹ بولتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، تو کل بروز محشر کس منہ سے حضور کے سامنے جانا ہوگا۔ آج کسی کے پیٹ پیچھے جو ہے وہ برائی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے ہم اگر دنیا سے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یاد رکھیے گا آپ سے میدان حشر، قبر اور حشر کے جتنے سوالات و جوابات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سوال یہ نہیں ہے کہ بتا فلانا کیا کیا کرتا تھا۔ محبوب نے فرمایا ہے جب بھی پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا بتا تو کیا کر کے آیا ہے۔ ادھر ہم گفتگو کر رہے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ادھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، آجا تجھے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ دنیا سے ہمارا جانا کس طرح کا ہے، تو پھر بتائیے کہ اٹھنا ہمارا کس طرح کا؟ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں، پتہ نہیں ہم اگلا سانس جو ہے وہ لے بھی سکیں گے کہ نہیں لے سکیں، ہمیں اگلا سانس نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کم از کم اتنا تو ہو۔ رب فرماتا ہے میں اپنے حقوق، نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی میری رحمت جوش ہوئی میں معاف فرما دوں گا، روزوں میں کمی بیشی ہوئی میرا حق ہے، میرے ساتھ تیرا وعدہ تھا، اگر میری رحمت جوش ہوئی میں معاف فرما دوں گا۔
آج فرض تھا، صاحب استطاعت تھا، نہیں کیا کسی وجہ سے، میری رحمت جوش پہ آئی، میں معاف کرنے میں قدرت رکھتا ہوں، معاف فرما دوں گا۔ لیکن فرمایا اگر میرے بندوں کے حق مار کے آیا ہوا، اگر میرے بندوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کر کے آیا ہوا، ایک نیکی کا ثواب تھا، ایک نیکی کا، ماں نے بھی رخ پھیر لیا، باپ نے بھی رخ پھیر لیا، بہن بھائیوں نے بھی رخ پھیر لیا، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تو قسمت اچھی تھی، اسے بندہ مل گیا رب کا، اس کی بخشش کا بہانہ بننا تھا، اس کا کام ہو جانا تھا۔ ورنہ جن کے لیے بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، کل روزے محشر میں کام کوئی نہیں آنا۔ ہاں اس اولاد میں ضرور کام آنا ہے جسے تم یہ سکھا کے گئے ہوئے، دیکھ بیٹا میں نے ساری زندگی اگر کسی کا حق نہیں مارا تو حق مار کے دولت گھر میں تم بھی نہیں آنا۔ اگر اولاد کو یہ سکھایا ہوا کہ بیٹا جی میں نے ساری زندگی رشتوں کو جوڑنا ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے، تم بھی کوشش کرنا کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا، تو وہ اولاد کل روزے محشر تمہارے ضرور کام آئے گی۔ اگر اولاد کو یہ بتایا ہوا کہ میں ساری زندگی اپنے والدین، اپنے اخیش و قربا، اپنے آباء و اجداد کے لیے اس سارے ثواب کی بطن سجا کے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوں، بیٹا جی دیکھنا تم بھی دعائیں مانگتے رہنا، تو اس اولاد نے تمہارے ضرور کام آنا ہے۔ اور اگر اولاد کو صرف اتنا بتایا ہوا کہ بیٹا جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا کمانی ہے، چاہے وہ کسی کا حق مار کے کماؤ یا کسی کے حق کے اوپر قبضہ کر کے کماؤ، جس انداز سے بس تمہارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جاؤ اور اسپتالوں کے اندر ایک چکر لگا کے آؤ، تمہارے سے زیادہ طاقتور، تمہارے سے زیادہ صحت مند اور تمہارے سے زیادہ خوشحال ترین احباب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ خود کروٹ بھی بدلنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں کوئی غرور تکبر، تمہیں کوئی نشہ ہو تو فرمایا چلے جاؤ قبرستان کے اندر، تمہارے سے زیادہ نوجوان بھی وہاں پہ موجود ہیں، تمہارے سے زیادہ طاقتور بھی وہاں پہ موجود ہیں، تمہارے سے زیادہ مالدار بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور تمہارے سے زیادہ حسن جمال والے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ مالک کا حضور دعا ہے اللہ رب الجلال رمضان المبارک کی ان رحمتوں والی گھڑیوں کا صدقہ ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔